السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ٹاپک پر بات کرنی ہے، اور وہ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو کوئی ایسی خاص وجہ نہیں تھی اس پر بات کرنے کی، لیکن اگلے دن مجھے ایک دوست نے کال کی اور انہوں نے کہا یار کہ ایک بریڈر نے کہا ہے کہ یار یہ فیلڈ تو ختم ہو چکی ہے، اس کا تو اب کام نہیں ہے۔ تو بہرحال جی، نئے فینسیئرز کو یا نئے اس فیلڈ میں آنے والوں کو میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ میرا کہنا اچھا نہیں لگے گا، اور وہ کیونکہ میں نے آج تک بھی اپنی یوٹیوب سے آج سے 5 سال پہلے کی اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کی ہیں، 4 سال 5 سال پہلے کی۔ اور میں کوئی وہ نیدرلینڈ کے کسی جنگل میں تو ہوتا بھی نہیں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، تو ملنے والے بہت دوست آتے بھی ہیں، مجھے پرسنلی جاننے والے جانتے بھی ہیں، تب سے لے کر اب تک جانتے ہیں، اور یہ کوئی 75 سالوں کا فاصلہ نہیں ہے، عرصہ 4-5 سال ہیں جب سے پروفیشنلی اس بریڈنگ کو شروع کیا۔ ایک اچھے سیٹ اپ، اچھی ترتیب سے، کینل سے پہلے بھی میں نے بنائے، اس فیلڈ میں اس سے پہلے بھی میں تھا، میں کینل بوائے کے طور پہ بھی اس فیلڈ میں تھا، مجھے لوگ جانتے ہیں۔ میں اس سے پہلے میرے اپنا کینل بھی تھا، اس سے پہلے ایک پارٹنرشپ بھی تھی، بہت کچھ تھا، میں وہیکل سپروائزر بھی رہا، میں میری اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بھی تھی مدینہ میں، وہ سارا کچھ تھا، لیکن تھا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اس فیلڈ کو پروفیشنلی جب سٹارٹ کیا، لوگ اس کو شاید حد تک سمجھتے ہیں، پیچھے بتاتے نہیں ہیں، لیکن میں تو جو ہوں وہ ہوں، اس میں تو وہ نہیں۔ تو مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ، اور ویڈیوز بھی میں نے ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی، ساری لگی ہوئی۔ تو اگر میرے جیسا بندہ جس کو آج اللہ نے اسی فیلڈ سے میری اوقات سے زیادہ دے دیا ہے، تو میں بھی یہ کہوں کہ یار یہ فیلڈ ختم ہو گئی، اس میں کچھ نہیں ہے، تو میں بلکہ چلتے ہیں، میں آپ کو ایک ابھی تک اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں جی، ابھی تو میں نے یہ معذرت تھوڑا صفائیاں ہو رہی ہیں کلر وغیرہ، تو میں نے ابھی تک اپنے کینل پر لڑکے کو کچھ بھی بتایا نہیں کہ آج ویڈیو شوٹ ہونی ہے، تو ویسے ہی جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پر جا کے اب راستے میں اچھا نہیں لگتا ویڈیو بناتے ہوئے، تو بہرحال تھوڑا سا دیکھتے ہیں، سب کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سامنے کینل ہوتا تھا، ادھر سامنے، یہ ادھر آگے لے گئے، تو بہرحال ادھر جا کے میں کو ویڈیو بنا کے دیتا ہوں پھر، اور آگے بات کرتے ہیں۔ یہ جی کینل کی دیوار ہے اگلی، اور یہ دروازے پر آگے سے ابھی تک انہوں نے ڈاگز اندر ہی بند کر دیے۔ تو میں جو آج بات کرنے والا ہوں نا، وہ پروف کے ساتھ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں لڑکے کون کون سے کینل پر ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ او محمود پھر رہا ہے، تو راگز کو اس ٹائم پہ ابھی ٹائم ہو گیا جی 1 ہونے والا ہے، تو جی کرا استاد جی، یہ جی ہمارا آفس ہے الحمدللہ بندہ ناچیز کا، اور کام اچھا ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا کرم۔ تو گھوڑے ہیں میرے۔ السلام علیکم محمود بھائی، بڑی محنت ہو رہی ہے، ویڈیو بنا کوٹ شیٹ کر رہا ہے یہ محمود بھائی کو تو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے ویڈیو پرانی ساری میں۔ اچھا محمود بھائی، یار تھوڑا اونچا بولنا ہے، اچھا ایک بات ایمانداری سے بتاؤ کہ ان گھوڑوں میں سے نئے کتنے آئے ہیں ہمارے پاس؟ نئے
1 2 3 یہ دلاور اور چاند اور یہ فخر طلگہ، یہ 3 نئے ہیں، اور یہ والا اور مارشل اور وہ 3 گھوڑیاں پرانی ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی اچھا، یہ سارے گھوڑے کتنے پہلے آئے ہیں ٹوٹل گھوڑے؟ ان کو زیادہ زیادہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ پہلے 2 چلے گئے 4 گھوڑے آئے تھے پہلے شروع میں. کتنا شروع میں؟ وہ بچیریاں تھی ساتھ. یہ کتنا ٹائم پہلے؟ ہاں بچھیریاں سارا کچھ. گھوڑے شروع کب سے کیا ہم نے؟ 2-3 مہینے میں. اچھا جی، مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ ابھی ہم نے نئے لیے. اور محمود ابھی کتے کتنے کھڑے ہیں اپنے پاس؟ 40 سے اوپر ہی ہیں. اچھا، اور ان 40 میں سے پورا 1 سال پہلے تقریباً کتنے تھے ہمارے پاس جو ابھی 40 کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس 23-24 تھے. اور ان 23-24 میں سے کتنے سیل ہو گئے؟ تقریباً وہ سارے ہو گئے. یہ سارے نئے ہیں. بچے بڑے ہاں ہوتے ہیں. یہ والے ابھی تقریباً ہمارے سارے نئے پڑے ہیں. کچھ پرانے جو کتے تھے جب میں نے تلائی میں میرے ساتھی ادھر کتے جو تھے ہاں وہ پرانے کچھ 2-3 فیمیلیں رہ گئی. ہاں باقی سارے سے. ہاں تو اس کو لگایا، یہ کیا لگایا اس کو حلوہ لگایا اس پہ وہ ہلدی کا. یار؟ ابھی تو ویسے ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ. اچھا، کتے کب نکالنے ہیں باہر؟ وہ نکالے ہیں انہوں نے. پولیس مورس کا لگا رہے زید ہے اندر ہے. ہاں جی، تو بتانے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ یار ایک ایسے بندے کے کینل سے، اور یہ سیٹ اپ بھی خیر میں نے ابھی بنایا، وہ تو چلو اس کی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں سب کو پتہ. ایک ایسے بندے کے کینل سے، ایک ایسے بندے کے سیٹ اپ سے جو خود 4-5 سال پہلے کہیں 12-14 ہزار کی جاب کرتا تھا. اللہ نے کرم کیا. ہاں میرے مہربان ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بہت بڑے محسن ہیں رمضان بھائی، کہ دیکھیں جی دنیا میں اللہ جل شانہ نیچے اتر کے خود کسی کو نہ تو سزا دینے کے لیے ڈنڈا مارتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد کرنے کے لیے خود نیچے. ہاں یار نکالو نا باہر ذرا. تو اللہ جل شانہ ہوں. 1 منٹ، لائٹیں آن ہیں. یہ جو ہمارا اندر کا سیٹ اپ ہے، اور باہر دکھاتے ہیں. باہر نکالو. تو مالک کل نے پھر زمین کے اوپر انسانوں کی مدد انسانوں کے ذریعے، انسانوں کو سزا انسانوں کے ذریعے دینی ہے، دونوں کام. تو وہ مہربان نے پھر ایک محسن، ایک فرشتہ میرے لیے بھی کرم کر دیا، جس کا میں بار بار کیا کرتا ہوں کہ یار دیکھیں کسی بھی کاروبار کے لیے، کسی بھی بزنس کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نقصان ہوگا. کیونکہ اس سے پہلے اس کام کو پروفیشنلی شروع کرنے سے پہلے میں نے بہت جگہ پر چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بنائے مختلف بزنسز کے، نقصان ہوئی ہے. لیکن اللہ نے کرم کیا کہ رمضان بھائی کے ساتھ ملنے کے بعد اس کو پروفیشنلی جب ہم نے شروع کیا، آلدو کہ وہ ابھی مطلب ان کے تو 4 فیمیلیں ہیں اس کے بیچ میں، لیکن ان کا جو احسان ہے وہ قیامت کی صبح تک نہیں اتر سکتا، اور وہ ہمیشہ کے لیے میرے پارٹنر ہیں. یہ میرا مطلب ان کے ساتھ ایک معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے معاملہ کر چکے. انہوں نے جو میری ہیلپ کرنی تھی، جو مجھے اٹھانا تھا، اللہ نے اٹھانا تھا اور انہوں نے سبب بننا تھا، وہ تو ہو گیا. ابھی آگے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو پیسوں میں نہ گنوں، اس کو پیسوں میں تولوں نہیں کہ اتنے پیسے دیے تھے جی، اتنے واپس ہو گئے اور اتنے رہ گئے، پھر کیا ہے یہ بھی لے لو اور فارغ ہو جاؤ. ایسے فارغ نہیں ہوا کرتے جی، احسانوں کے بدلے فارغ نہیں ہوتے. احسان ساری زندگیوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. بہرحال جی کس اور اس فیلڈ میں لوگ کہتے ہیں جی فلانا بڑا سیلف میڈ. میں تو سمجھتا نہیں ہوں جی سیلف میڈ کیا چیز ہوتی ہے. سیلف میڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مالک کل نے پوری دنیا میں
ہر بندے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب بنائے ہیں, کچھ اس کو اٹھانے کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہیں. ہر بندہ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ بندہ کسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کہ جی میں سیلف میڈ آدمی. کیا سیلف میڈ آدمی؟ اینی وے, تو ابھی وہ لڑکے سے بھی پوچھا تو وہ بھی آپ کو بتا رہا تھا, شیئر کر رہا تھا کہ یار ہمارے پاس پچھلے سال کا تو کوئی کتا بھی نہیں ہے, تقریباً کوئی 3-4 ہوں گے. تو اگر 43 ایڈلٹس میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب 8 فیمیل ادھر میٹڈ کھڑی ہیں, 2 پریگننٹ ہیں, باقی میٹڈ ہیں. تو یہ ساری خالی ہے, یہ سب خالی ہے. ابھی یہ ہیٹ پر آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں, سرکل ان کا شروع ہو گیا ہے, روٹیشن. تو 3 میل ہیں, اس طرح کر کے پھر 7 ترتیب چلتی. تو بہرحال قصہ مختصر کہنے کا یہ ہے کہ یار وہ سب سیل ہوئی ہیں, یعنی اسی مارکیٹ میں سیل ہوئی ہیں. اور میں نے اگر یہ گھوڑے, اور یہ جو سمجھنے والے ہیں گھوڑوں کو ان کو پتہ ہے نکرا گھوڑا آج کل 14-15 لاکھ سے کم ہے ہی نہیں. 6-7 لاکھ کا تو بچہ ملتا ہے چھوٹا, تو یہ نکرا وائٹ کو کہتے ہیں. اور باقی بھی جو اچھے گھوڑے ہیں وہ مطلب 12-14 لاکھ سے اوپر ہیں. میرے پاس 8 کھڑے ہیں, اللہ کا کرم ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں جی اس فیلڈ میں اب وہ بزنس نہیں ہے, یہ وہ نہیں. الحمدللہ اگر نہ ہوتا تو میں پاگل تھا. میں اس کام کو کر رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے پاس کیا بتا رہی ہے, میں اس پر انویسٹ کرنا چھوڑ دیتا. نہیں کر رہا ہوں, اور کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار تم نہ کرو جی تو خراب ہو جاؤ گے. اینی وے ان شارٹ, یہ کوئی بندہ کسی وقت بھی کوئی بزنس شروع کرے, لیکن اس کو اس کے اسپیسیفک طریقے سے شروع کرے, اور اس کی ایکسپرٹیز اس کے پاس ہونی چاہیے, پھر صبر ہونا چاہیے, اس کے بیچ میں پیشنس ہونا چاہیے, اور اس کو کرے انشاءاللہ مالک کل. اور کسی کا نقصان نہ سوچے, اللہ سے کچھ نہ کچھ بات چیت چلتی رہے, کسی کی ہیلپ کرتا رہے, اللہ پاک کرم کر دیتا جی, ایسی بات ہی نہیں ہے. اور رہی بات میں جو آفر دیتا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں کہ یار دیکھیں اگر کسی نے امپورٹڈ منگوانے ہیں نا تو وہ آج ڈالر کا ریٹ جا چکا ہے, وہ تو سوچنے کی بات ہے کہ کوئی امپورٹ. اس میں الحمدللہ میرے پاس اکثر امپورٹڈ ہی فیمیلیں کھڑی ہیں, تو امپورٹڈ فیمیل لے لیں یا لوکل لے لیں, جتنا بجٹ ہے آپ کا. 7 لاکھ سے کم تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو لے لیں. لینے کے بعد اس کو میٹنگ بھی میں فری دوں گا, اور اس کے جو پپیز آئیں گے ایگریمنٹ کروں گا. میری کمپنی رجسٹرڈ ہے الحمدللہ, میں ٹیکس پیئر ہوں 3 سال سے. تو اس کا جو آگے پپیز آئیں گے, امپورٹڈ لیتا ہے تو اس کا 1,80,000 کا بچہ میں لے لوں گا, ہر بچہ 1.5 لاکھ کا بچہ لوکل فیمیل. تو بہرحال یہ آج ڈیٹیل سے ویڈیو بنانے کا مقصد یار یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی وہ ہے, میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں بھائی. میں اگر کوئی مشکل ہوگی نا تو گھوڑے بیچنا شروع کروں گا سب سے پہلے, مجبوری میں کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں یار, گھوڑے سب سے پہلے ختم کرنا. اوپر نیچے حالات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بزنس ماڑا ہو گیا. میں کسی بھی کاروبار میں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, لیکن میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اور قیامت کے دن بھی اس مشورے کا جواب دے ہوں کہ اس فیلڈ میں بہت پوٹینشیل ہے. لیکن بے ایمانی نہیں کرو, 2 نمبری نہیں کرو. اس میں لوگ رنگ لگا کے بیچتے ہیں, اس میں بیمار کتے مجھے خود دیے ہیں لوگوں نے, بیمار کتے بیچتے ہیں, اس میں فالٹڈ فیمیلیں بیچتے ہیں, اس میں اپنا سب سے رہیل مال نکال کے دے دیتے ہیں. کسی کو ڈسٹمپر کتے کو ہوا اس کو تھوڑا بہت پاور کے انجیکشن لگا کے, اینٹی بایوٹک ہائی ڈوز لگا کے اگلے کے حوالے کر دیتے ہیں سستی قیمت میں. یہ نہ کریں, خدا کی قسم اللہ رنگ لگائے گا جی, اللہ برکتیں دے گا. بہرحال خوش رہو, آباد رہو, پنڈی رہو, فیصلہ آباد رہو, نویش رہو, یاد رہو. اور میرے بھائیوں دعاؤں کی بہت درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.